انما یتقبل اللہ من المتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے موضوع کے حوالے سے قرآن پاک کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ سے آیت نمبر 27 کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کی جائیں گے، مگر آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں محبت و عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں میرا بھائی تھا تو غریب، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، غریب ہونے کے باوجود قربانی واجب نہ ہونے کے باوجود وہ ہر سال اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے قربانی کیا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ قیامت برپا ہو گئی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر کے جمع ہو رہے ہیں۔ اسی دوران میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ گھوڑے جیسے ہٹے کٹے مشٹنڈے فربا اور تگڑے جانور پر سوار تھا، اس کے ساتھ اور بھی اس طرح کے جانور تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ بکا، اے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میرے بھائی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میرا حساب بھی نہیں لیا، بغیر حساب کے بخشش فرما دی۔ میں نے پوچھا ویسے کون سا عمل کام آ گیا؟ کہا ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کو میں نے اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے 1 درہم دے دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ میں نے کہا یہ جانور کیسے ہیں؟ کہا یہ میری قربانی کے جانور ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلے قربانی کا جانور ہے۔ میں نے پوچھا اب کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں جا رہے ہیں۔ اتنا کہا اور میری نظر سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کو درۃ الناصحین کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن، بڑا مبارک دن، اللہ پاک کی رحمتیں پانے کا دن، اور آج کے دن آپ اللہ عز و جل کی راہ میں لاکھوں روپے خرچ کر ڈالیں، کروڑوں روپے صدقہ نکال دیں، اربوں خربوں روپے کی خیرات دے دیں، آپ بہت ثواب ملے گا۔ مگر آج کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے قربانی کرنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن بندہ مومن کا کوئی عمل قربانی سے افضل نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ 1 لاکھ روپے نہیں 1 کروڑ روپے اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ دے دے بہت ثواب ملے گا، لیکن آپ اس کے بدلے میں یا اس کے اپوزٹ میں دیکھ لیں 20 25 30 50 ہزار کا بکرا اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کر دیں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب آپ کو آج 1 کروڑ روپے صدقہ کرنے پر بھی نہیں ملے گا۔ قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہم قربانی کرتے کیوں ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ثواب کی نیت سے۔ قربانی میں ثواب کی نیت رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر قربانی میں ثواب کی نیت نہیں ہے تو یہ تو قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اتنے باریک مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو بڑے جانور کی قربانی میں، حصے والی قربانی میں یہ لکھا ہے بہار شریعت وغیرہ میں کہ فار ایگزامپل ایک بڑے جانور کی قربانی میں 7 حصے دار تھے، 6 کی نیت تھی ہم اللہ عز و جل سے ثواب کمائیں، اللہ کی رضا مل جائے، اور 1 کی نیت تھی انہیں مجھے تو گوشت مل جائے، ثواب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف گوشت پر نظر رکھ رہا ہے۔ فرمایا اس کی اس بری نیت کی وجہ سے ان 6 کی قربانی بھی برباد ہو جائے گی۔ ہاں آپ کہہ گئے محمد صاحب ثواب کی نیت تو ہوتی ہے۔ جی میں بھی کہہ رہا ہوں ثواب کی نیت تو ہوتی ہی ہے، لیکن ثواب کی نیت تو ہوتی ہی ہے، مگر میں اس کو زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جان بوجھ کر باقاعدگی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ثواب کی نیت ضرور کیا کریں، کیونکہ ثواب کی نیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ثواب کی نیت نہیں ہے تو وہ قربانی ضائع بھی ہو سکتی ہے جو آپ نے ماشاءاللہ اتنی محنتوں کے ساتھ اہتمام کیا ہے۔ قربانی کے فضائل پر 4 احادیث مبارکہ میں آپ کو سب سے پہلے سناتا ہوں۔
اندازہ لگائیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے قربانی کرنے والے کو کیا دیا جاتا ہے۔ پہلی حدیث سنیے ترمذی شریف کے حوالے سے، نبی کونین باعث سعادت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ آج جو آپ جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے نا، جو جانور آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، اس کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم پر تو لاکھوں بال ہوں گے، اور ابھی تک امریکہ کے سائنسدانوں نے کوئی ایسی مشین بھی ایجاد نہیں کی جو جانور کے جسم پر اگے ہوئے بالوں کو کاؤنٹ کر سکے۔ تو اندازاً اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں بال ہوتے ہیں۔ تو اس اینگل سے آپ اس حدیث پاک کا خلاصہ ہی نکال سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، مطلب لاکھوں نیکی عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث سنیے المعجم الکبیر کے حوالے سے، میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی، یہ قربانی اس کے لیے آتش جہنم سے روک بن جائے گی۔ دو باتیں اس میں دھیان رکھیے گا، اس حدیث پاک میں فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر، ثواب کی نیت بھی ضروری ہے اور خوش دلی کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ قربانی تو کر رہا ہوں مگر دل ابھی تک ٹینشن میں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو بکرا میں لے کر کے آیا، میرے دوست کہہ رہے تو مہنگا لے آیا، ارے تو 20 کا آیا تھا اور تو 25 کا لے آیا، تو 5,000 میرے ضائع ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس نے کہا ضائع ہو گئے؟ ایسے جاہل گوار دوستوں کی صحبت اور سنگت میں رہو گے تو یہی سیکھنے کو ملے گا۔ کس نے کہا 5,000 روپے ضائع ہو گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث پاک میں یہ فرمایا، سب سے افضل قربانی وہ ہے جو جسمانیت کے اعتبار سے فروا ہو اور قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ تو آپ کے جو 5,000 روپے مزید گئے ہیں نا، اپنے جاہل گوار دوستوں کی وجہ سے ٹینشن میں آ کر کے یہ ڈیسیزن مت لو کہ یار ضائع ہو گئے۔ ضائع کہاں سے ہو گئے؟ اللہ کی راہ میں گئے ہیں۔ اب 5,000 کی ٹینشن میں مر کے جانور قربان تو کر لیا مگر دل خوش نہیں تھا۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، بہت باریک بات بتا رہا ہوں۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ پھر اس حدیث پاک کو سماعت کیجئے جو المعجم الکبیر میں نقل کی گئی۔ میرے حضور نے فرمایا، جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے روک بن جائے گی، یعنی اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر بالفرض اس کے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے جس کی بنیاد پر اس کو لے جایا جائے گا تو اس کی قربانیاں سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گواہی دیں گی، اور اللہ پاک ان قربانیوں کی گواہی کی بدولت اس بندے کو معاف فرما کر جہنم کے بجائے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ دو باتیں یاد رکھیے آپ، قربانی تو کی میں نے مگر دل مر رہا تھا، ٹینشن میں جل رہا تھا کہ میرے پڑوسی اسی ٹائپ کا بکرا، اسی کوالٹی کا بکرا 25,000 میں لے کر کے آ گیا اور میں 30,000 میں لے کے آ گیا، 5,000 چلے گئے میرے۔ اگر اسی ٹینشن میں ابھی تک مر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے قربانی کا ثواب تو گیا، بیکار گیا، ضائع ہو گیا۔ قربانی کا ثواب اسے ملے گا، 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ۔ نمبر 1 خوش دلی سے قربانی کرنے والا ہونا چاہیے، اور نمبر 2 ثواب کی نیت سے قربانی کرنے والا ہونا چاہیے۔ تیسری حدیث سنیے السنن الکبریٰ کے حوالے سے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہوا کرو، قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کس سے فرمایا؟ بی بی فاطمہ زہرا سے۔ مگر تعلیم کس کے لیے؟ امت کے لیے، اس لیے کہ خاتون جنت کے تو کوئی گناہ نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں، ان کی ایک ایک نیکی کے صدقے میں اللہ ہم جیسے پاپیوں کے پاپ اور گناہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے امت کو درس دینے کے لیے بی بی فاطمہ زہرا کو مخاطب کیا، فرمایا بیٹی فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جایا کرو، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک بات یہاں پوائنٹ کی نوٹ کر لیں پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا شرعی اصول یہ ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اگر اسے ذبح کرنا آتا ہے تو چھری اپنے ہاتھ میں لے، پڑھ بسم اللہ، پڑھ بسم اللہ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے ذبح کر۔ اگر تو ذبح کرنا جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر، اور اگر تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا نہیں جانتا، کبھی کیا ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کسی اور کو اجازت دے دے جو صحیح ذبح کرنا جانتا وہ ذبح کرے، لیکن تو بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ تو وہاں حاضر ہو۔ اب مان لیجئے
آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے لیکن آپ کہیں اور ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، قربانی 100% ہوگی، لیکن اگر آپ وہاں موجود ہوں گے تو آپ کی قربانی میں اللہ کی طرف سے ایکسٹرا ثواب بڑھا دیا جائے گا کہ یہ بندہ اپنی قربانی کے وقت وہاں موجود تھا، اور ثواب بڑھ جائے گا۔ یہاں رک کر کے ایک بات میں کہنا چاہوں گا، آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اماموں سے بڑی محبت کرتے ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب قربانی کے وقت ہمارے گھر تشریف لائیں، اپنے ہاتھ سے امام صاحب جانور قربان کریں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، مگر میں نئی جنریشن کے لیے، ہاں اپنی قوم کی نئی نسل کے لیے اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر آپ کے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اس کو فرض قرار نہ دے لیں، واجب قرار نہ دے لیں، تو اس کو میں کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی مسجد کے امام صاحب ہو یا آپ کی قوم کی کوئی دیندار شخصیت ہو، وہی آ کر کے جانور ذبح کرے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ معافی چاہ کر کہتا ہوں کئی امام حضرات تو ایسے ہیں جنہیں، جملہ بولوں میں، اٹیک تو کر نہیں رہا کس پر، بس خالی ایک عرض کر رہا ہوں ایسے ہی، ایسے بھی امام صاحب آپ کو مل سکتے ہیں جنہوں نے آج تک اپنی وائف کے ساتھ کچن میں ٹماٹر نہیں کاٹا، ہاں چھوٹے سے چکو سے آج تک امام صاحب نے ٹماٹر اور کھیرا نہیں کاٹا، اور آپ ان کو چھری پکڑا رہے امام صاحب ذبح کیجئے۔ تو کہاں لکھا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ امام صاحب جانور ذبح کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا؟ مجھے ایک کتاب کا حوالہ دے دو، چلو لاؤ ایک ریفرنس دے دو مجھے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب آ کر کے جانور قربان کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسا کسی کتاب میں نہیں ہے، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر ذبح کرنا صحیح سے جانتا ہے تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ وہاں امام صاحب کو تو نام ہی نہیں ہے، وہ آپ کی محبت ہے کہ آپ بلاتے ہیں، لیکن میں ان اماموں سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر چھری پکڑنا صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا تو اللہ کے واسطے رسک مت لو، معاملہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، جانور کی جان کا سوال ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں نا ذبح کرنے کے حوالے سے، اس میں ایک گائیڈ لائن یہ بھی ہے کہ چھری پہلے سے تیز کر لی جائے۔ اب جن کسائیوں کو آپ بلاتے ہیں اپنے یہاں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنے کے لیے، بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ ان کسائی بھائیوں کی ہے جو پروفیشنل ہیں، مطلب جن کا کام ہی یہی ہے، سال میں نہ جانے کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، اور وہ اس فیلڈ کے ماسٹر مائنڈ ہے۔ ہاں بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو جو پورے سال میں ہی کام نہیں کرتے، صرف بقرعید کے موقع پر میدان میں اترتے، تو انہیں اتنا زیادہ تجربہ نہیں رہتا۔ تو یہی وجہ ہے چھری کیسی ہونی چاہیے، ان لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے۔ ابھی یہ چھری جو میرے ہاتھ میں ہے اس پر دھاری نہیں ہے، اور دھار ہے تو ایسی نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ جانور کا گلا کٹ ہی نہیں پا رہا، کٹ گیا تو اتنا سا کٹا کہ کھال میں چھید تو ہو گیا، لیکن چھری پراپر کام نہیں کر رہی۔ کتنی تکلیف کر رہا ہے، کتنی تکلیف محسوس کر رہا ہے جانور۔ اس لیے میری آپ سب سے آج یہ فائنلی درخواست اور ریکویسٹ ہے، اپنے امام صاحب کو ضرور بلائیں۔ آپ امام صاحب سے میری درخواست ہے، اللہ کے واسطے اگر آپ کو اس حوالے سے نہیں ہے نا، اتنا سچکا نہیں پڑتا، اللہ کے واسطے آپ جائیے ان کی محبت میں جنہوں نے آپ کو بلایا ہے، اور ان سے یہ کہیے کہ اگر آپ حضرات کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے نا تو آپ اپنے ہاتھ سے کیجیے، اگر صحیح طرح سے ذبح کرنا جانتے، اگر نہیں جانتے تو ٹھیک ہے پیچھے ہٹ جائیے۔ اور مجھے بھی اتنا وہ تجربہ نہیں ہے تو اس لیے میں بھی پیچھے ہٹ رہا ہوں، لیکن میں آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ میں یہاں کیا کروں گا؟ پوری دعا پڑھوں گا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ جی کسائی بھائی پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر۔ قصاب کو کہہ دیجیے، آپ امام صاحب آپ قصاب کو کہہ دیجیے کہ وہ چھری سے خود ذبح کرے، کہ وہ ماسٹر مائنڈ اس فیلڈ کا۔ آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے تو خواہ خواہ آپ جو پورے سال کبھی بھی نہ ٹماٹر کاٹا نہ چکو سے کھیرا کاٹا، وہ آج جانور کا گلا کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت معاملہ رسکی ہے، برائے کرم جس کو تجربہ ہو وہ آگے بڑھے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ایک چوتھی حدیث اور آخر میں سن لیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ناراضی کا اظہار فرمایا ان لوگوں سے کہ جن پر قربانی واجب ہے مگر پھر بھی قربانی نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا جو باوجود استطاعت یعنی قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنے حضور علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا کہ قربانی واجب ہے پھر بھی نہیں کر رہا، دور ہو جا۔ اب بتاؤ جس کو میرے حضور نے دور کر دیا، کون ہے اسے اٹھانے والا، سہارا دینے والا؟ وہ شاعر کا ایک شعر تھا نا اس طریقے سے، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جس کو نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔
اس بات کا دھیان رکھیے گا. قربانی کس کی قبول ہوگی؟ قرآن پاک کے 6 پارے کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں یہ بتاتی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کی قربانی کرتا ہے، قربانی قبول فرماتا ہے. کس کی؟ تقوی والوں کی، پرہیزگاری والوں کی، جن کی نیت ثواب کی ہو، جو واہوائی کے لیے نہیں، نام نمود کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کی قربانی قبول فرماتا ہے. اور اللہ پاک ان کو کیسے درجہ عطا فرماتا ہے آپ ذرا دیکھیے. آج سے صدیوں پہلے، یعنی ہزاروں سال پہلے ایک قربانی اسی دن ہوئی تھی. ایک عظیم باپ نے اپنے عظیم بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی تھی. یاد ہے آپ کو واقعہ؟ ہے نا یاد؟ صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے آج ہی کا دن تھا، وہ 10 ذی الحجہ آج کا دن تھا، جب ایک عظیم والد نے اپنے عظیم بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی تھی، چلا بھی دی تھی، اور ان کو جو کام کرنا تھا طاقت بھر وہ کر لیا تھا. پھر اللہ نے خوشخبری دے دی تھی قد صدقت الرؤیا ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا. اور اللہ پاک نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنتی مینڈھا یا جنتی بکری کے لیجیے وہ بھیجی تھی. سارا واقعہ درج ہے کتابوں کے اندر، وہ یہاں آپ کو سنایا بھی جاتا ہے خطبے کے بعد انشاءاللہ اشعار کی صورت میں مختصر طور پر سنایا جائے گا. تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، آج پوری دنیا میں بچہ بچہ مسلمانوں کا سنت ابراہیم کی تذکرہ کر رہا ہے. کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریاکاری کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، واہوائی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے شہزادے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تھا. تو کیا شامل تھا ان کی قربانی میں؟ تقویٰ، پرہیزگاری. تو اللہ نے اس کو کیسا درجہ عطا کہ اس قربانی کو آج بچے بچے کی زبان پر سنت ابراہیمی کے چرچے. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں قربان کر رہے تھے نا، وہاں پر کوئی فوٹوگرافر اور ویڈیوگرافر نہیں تھا. ایسا نہیں کہ کروڑوں آنکھیں دیکھ رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ایسا نہیں کہ اس میدان کے اندر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں یہ قربانی کا منظر دیکھنے کے لیے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور کوئی نہیں تھا وہاں پر. اور یہ سلسلہ چل رہا تھا. تکبیر تشریق جو پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی اسی قربانی کے موقع پر جاری ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان فرما رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانور کو فدیہ بنا کر کے اتارا گیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان سے اترتے ہوئے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، جب دیکھا کہ ماشاءاللہ فدیے کے طور پر جانور آیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے قربانی قبول ہو گئی. آپ اٹھے اور فرمایا واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تینوں حضرات کے کلمات خیر کو جوائن کر کے ایک کر کے حدیث پاک میں امت کو دے دیا گیا، اور یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہر وہ نماز فرض جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، اس کے بعد اس تکبیر کا 1 مرتبہ پڑھنا بلند آواز سے واجب ہے، اور 3 مرتبہ افضل ہے، جو الحمدللہ آج تک جاری اور قیامت تک جاری رہے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گا آج ہم جانور انشاءاللہ قربان کریں گے اللہ عز و جل کی راہ میں. مگر جانور قربان کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا دل پتھر کی طرح کر لیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ آیا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کریں تب بھی آپ کے دل میں رحم ہونا چاہیے، رحم دلی کا مادہ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی حضور مجھے بکری ذبح کرتے ہوئے رحم آتا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا تم اس پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم فرمائے گا. ایک شخص نے بکری کے کان پکڑے، اس کو کھینچ کے لے کے جا رہا تھا قربان کرنے کے لیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، ارشاد فرمایا کان چھوڑ دو، کان چھوڑ دو اور گردن کے قریب سے پکڑ کے لے کے جاؤ. یعنی اس موقع پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. لہٰذا جو ہمارے یہاں پر بڑی بے رحمی کے ساتھ جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، پلیز اس پر پابندی لگنی چاہیے. وہ بے رحمی کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر بکرے کے ساتھ ہمارے جو اناڑی کسائی ہوتے ہیں نا، جو جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے ایک یہاں گرانا ہے پھر 15 وہاں گرانے، تو جلد بازی میں وہ کیا کرتے ہیں کہ بکرے کو لٹایا، چھری چلا دی، 4 رگ کٹنی تھی وہ کٹ گئی. اب حکم کیا ہے؟ اب دور ہٹ جاؤ، اسے تڑپنے دو، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس پر چھری مت لگاؤ. مگر یہ جو اناڑی ہوتے ہیں، میں کھلاڑیوں کی بات نہیں کر رہا، اناڑیوں کی بات کر رہا ہوں. جو اناڑی ہوتے ہیں نا، جن کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، علم دین سے اتنی دوری ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ چھری گھونپتے ہیں تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے. پاڑا بھینس کو اگر جب ذبح کریں گے تو گردن کٹ گئی، دور ہٹ جانا چاہیے نا، مگر ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس تڑپتی ہوئی بھینس، تڑپتے ہوئے پہاڑے
کہ زندہ کھال کاٹتے ہوئے سینے کی طرف لے کے جائیں گے اور چھری گھوپیں گے اندر اور دل کی رگیں کاٹیں گے. کیوں؟ تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نا، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. سائنس نے باقاعدہ تحقیق کر کے بتایا کہ اس طرح جانور جلدی ٹھنڈا تو ہو جاتا ہے، تکلیف بھی اسے ہو رہی، زیادہ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر جو دم مسفوح بہتا خون جو اس کے جسم سے باہر نکلتا ہے نا، وہ اندر ہی رہ جاتا ہے. اتنا باہر نہیں نکل پاتا جتنا نکلنا چاہیے، جس کی بنیاد پر وہ گوشت میں سرایت کر جاتا ہے، اور ایسا گوشت کھانے سے پھر کینسر جیسی بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہے. میں بھی کچھ دنوں پہلے، بلکہ کل ہی کی بات ہے، قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو آپ نے اس میں ایک بات ارشاد فرمائی، بڑی پیاری بات تھی. حالانکہ کئی بار لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوگی کیونکہ پہلی بار سنیں گے، تو میں بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا بکرا نا، بکرا، اس کی مثال دی آپ نے، ویسے ہر جانور کی مگر بکرے کی تک کی مثال دی. فرمایا جب اس کو ذبح کیا جائے نا، آگے کے دونوں ٹانگ اور پیچھے کا ایک ٹانگ تینوں باندھ دیے جائیں، پیچھے کی ایک ٹانگ اس کی کھلی چھوڑ دی جائے. ہو سکتا ہے لوگ ہنسے، ارے تم سے بکرا بھی نہیں سنبھل پا رہا، اس کی تینوں ٹانگیں باندھنی پڑ گئی تمہیں، نہیں سنبھل پا رہا. تو اس لیے نہیں باندھا ہم نے کہ سنبھل نہیں پا رہا، اس لیے باندھا کہ جب ذبح ہو جائے گا نا تڑپے گا، اور تڑپے گیا تو تینوں ٹانگ اس کی بندھی ہوگی، پیچھے والی ٹانگ کھلی ہوگی، تو وہ زور زور سے یوں کرے گا نا تو پمپنگ ہوگی، اور جس کا بہتا خون ہے وہ دھڑا دھڑ باہر نکل جائے گا. جو خون ناپاک ہے اور نقصان دینے والا ہے وہ جلدی جلدی باہر نکل جائے گا. ورنہ جو لوگ جانور ذبح ہونے کے بعد پکڑے رہتے، ارے بھائی چھوڑ دو یار ٹانگیں، ارے چھوڑو بھائی ٹانگ، نہیں، اسی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہو. تو جو خون باہر نکلنے والا تو نقصان والا خون، ناپاک خون، دم مسفوح، وہ نہیں نکل پاتا، وہ اندر ہی رہ جاتا ہے. تو اس کے کافی نقصانات ہوتے ہیں، لہٰذا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا. نمبر 2، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی. نمبر 3، جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنی. اور نمبر 4، چھری ضرور تیز کرنی ہے. جو آپ کے یہاں پر قصاب حضرات آئیں چھری لے کر کے تو ایڈوانس بول بھی دیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ میں تیز کر کے لایا، مگر پھر بھی ایک بار دیکھ لو یار، ہمارے جانور کو جو تکلیف ہونی ہے بس وہی ہونی چاہیے، اس سے ایکسٹرا تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو جانور کو بھوکا پیاسا قربان نہیں کرنا، چھری تیز کرنی ہے، اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی. اور چوتھی بات، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا، اس کو مکروہ قرار دیا گیا. اب یہ ہماری کم نصیبی سمجھ لیجیے، جگہ ہی نہیں ہوتی ہمارے پاس. اب ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور ذبح ہوتا ہے، یہ مجبوری ہماری، کیا کریں، اب جگہ ہی نہیں ہے. اب ایک جانور یہاں ذبح کرے، دوسرا وہاں کرے، تیسرا وہاں کرے، تو پھر کتنی ساری زمینیں سن جائیں گی، تو پھر یہی کرنا پڑے گا. تو کم سے کم اس کا یہ لحاظ آپ رکھ لیں کہ جس وقت آپ جانور کے حلق پر چھری چلا رہے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر، اس وقت دوسرا جانور وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے. جب یہ پہلا جانور ٹھنڈا ہو جائے اب دوسرے والے کو لے آئیں. پہلے جانور کے سامنے پہلے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ہرگز ذبح نہ کریں. اس مسئلہ یاد کر لیں، یہ مکروہ ہے، اس سے قربانی کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ناپسند عمل ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے. طریقہ میں نے بتا دیا کہ چونکہ اتنی ساری جگہ فکس نہیں کر سکتے، ایک بکرا یہاں قربان کرو، دوسرا وہاں جاؤ، تیسرا وہاں جاؤ، تو اس طرح تو بکھیڑا ہو جائے گا. تو اس کا ایک طریقہ پھر یہ ہے کہ جس وقت آپ اس جانور کو قربان کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، تو اس وقت وہ دوسرا جانور جو ہے نا اس کو باہر نکال دو، وہ یہاں موجود نہیں ہونا چاہیے. جب یہ جانور قربان ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اب اس کو لے آئیے، اب اس کو قربان کیجیے. ایک آخری مسئلہ بتا دو پھر انشاءاللہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا فرض ہے. ایک آدمی ذبح کر رہا ہو یا دو آدمی ذبح کر رہے ہو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے قصاب صاحب جو ہے نا وہ تو کر ہی رہے ہیں، بھائی آپ بھی لگا لو یار، تو دوسرے نے بھی ہاتھ لگا دیا. تو یاد رکھنا، جس نے چھری پکڑی ڈائریکٹ اور جس نے پڑی انڈائریکٹ، سمجھتے ہو ڈائریکٹ انڈائریکٹ سمجھتے ہو نا بھائی، جس نے چھری پکڑی ڈائریکٹ اور ایک نے پڑی انڈائریکٹ، ان دونوں پر اللہ کا نام لینا فرض ہے. اگر کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر یہ سوچ کے چھوڑ دیا میرا بھائی پڑھ رہا مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جانور حلال نہیں ہوگا، نہ قربانی قبول، نہ اس گوشت کا کھانا حلال، حرام ہو گیا یہ. تو اس لیے یاد رکھنا، ہاں جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے یا جنہوں نے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہے ان پر اللہ کا نام لینا فرض و واجب نہیں ہے. پڑھے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے تو کوئی دقت نہیں ہے. اللہ کا نام لینا ان پر فرض ہے جو جانور ذبح کرنے میں لگے ہوئے، چھری پکڑی ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اس بات کا دھیان رکھیے گا. اور جو لوگ اپنے یہاں پر خاص طور سے بچوں کو اس بات کا درس دیجیے گا، جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ تماشا نہیں ہوتا، باقاعدہ کچھ لوگ چلاتے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کون سا کھیل تماشا بھائی، استغفر اللہ، یہ قربانی ہے. قربانی اس موقع پر بندہ اپنے آپ کو یاد کرے اور اپنے آپ کی عاجزی کو دیکھے کہ یہ جانور ہو کر کے اللہ کی راہ میں جان دے گا، میں نے آج تک اللہ کے لیے کیا کیا. تو پلیز ان باتوں کو یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.